بڑا فیمس کیس ہے مولانا مودودی صاحب نے فائل کیا تھا، جہاں پابندی لگا دی تھی، بین کر دیا تھا جماعتوں کو. تو وہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ آپ بین نہیں کر سکتے، یہ ایک بنیادی حق ہے ہر ایک کا کہ پولیٹیکل پارٹی بنائے. جہاں تک کوئی رائٹس کا تعلق ہے، کوئی اگر لوگ کسی ٹیسٹ کے اندر توڑ پھوڑ کرتے ہیں تو وہ ایک انڈیویجول ایکٹ ہوتا ہے، وہ ایک افرادی ایک ایکٹ ہوتا ہے، ان کے خلاف ایکشن لیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی بنا پہ پولیٹیکل پارٹی کو بین نہیں کیا جا سکتا. ہاں اگر کوئی ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہو، کوئی ایسی آرگنائزیشن ہو جو کہ ٹیررزم پھیلا رہی ہو یا انتشار پھیلا رہی ہو، تو اس کے لیے مختلف قوانین ہیں، مختلف رولز ہیں. لیکن یہ اس قسم کی اقدام اگر اٹھایا جاتا ہے تو مجھے یقین ہے کہ یہی عدالت جو ہے ایک ہی دن میں اس قسم کے اقدام کو کالعدم قرار دے گی. عموماً ہوتا ہے کہ ایک آرڈر آتا ہے، اس میں ایک دیا ہوتا ہے کچھ ریزننگ اور کچھ ڈیٹیلڈ ریزننگ آنی ہوتی ہے، لیکن چونکہ ریویو کا ٹائم پیریڈ دیا گیا ہے رولز کے مطابق کہ آپ نے 30 دن کے اندر ریویو فائل کرنا ہے، اس لیے عموماً ریویو فائل کر دیا جاتا ہے ریویو، اور اس کے بعد اس کی سماعت بھی ہو جاتی ہے. یہ ایک بڑا اہم اس وقت کیس اس لیے ہے، عام جو کیسز سے بالا تر ہو کے اس کی اہمیت زیادہ ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ یہ اس وقت پنجاب میں کوئی اسمبلی نہیں ہے، اس وقت KPK میں کوئی اسمبلی نہیں ہے. جو ہماری 50% سے زیادہ پاپولیشن ہے پاکستان کی، ان کا کوئی ریپرزینٹیو نہیں ہے. اور اگر الیکشن نہ ہوں، اگر اسمبلیاں نہ ہوں تو قانون سازی نہیں ہو سکتی، حکومتیں نہیں بن سکتی، اور لوگوں کا جو بنیادی حق ہے وہ ان کو نہیں مل سکتا. بلکہ میں تو کہوں گا کہ آئین جو ہے وہ آگے چل ہی نہیں سکتا. اس وقت جس سچویشن میں ہم ہیں، اس سچویشن میں میری نظر میں کیئر ٹیکر حکومتیں جو KPK میں ہیں اور پنجاب میں ہیں وہ غیر آئینی ہیں. وہ جو اقدامات کر رہے ہیں وہ غیر آئینی ہیں، غیر قانونی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آئین جو ہے وہ میری نظر میں قتل ہو چکا ہے. اس کا آئین اس وقت ایک طرح سے ابینس میں ہے، کیونکہ اس میں عمل درآمد نہیں ہو رہا اور الیکشن نہیں ہو رہے. تو یہ سارے جو معاملات ہیں اس کو دیکھتے ہوئے عدالت یہ ریویو کو سن رہی ہے، اور اسی لیے وہ انتظار کیے بغیر کہ ڈیٹیل ریزن نہ بھی آئیں، وہ جو جس وجہ سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ریویو فائل کیا ہے اس کی سماعت عدالت نے شروع کر دی. سر یہ تحریک انصاف کے رہنماؤں کو رہائی کے احکامات ملنے کے باوجود گرفتار کر دیا جاتا ہے، تو اس میں کیا کہیں گے؟ عدالتیں اپنے احکامات پر عمل درآمد کرانے میں بھی ناکام ہو رہی ہیں. جی دیکھیں، یہ تو نظر آ رہا ہے کہ عدالتیں چھوڑتی ہیں، عدالتیں بیل گرانٹ کرتی ہیں، لیکن ابھی آپ نکلتے بھی نہیں کورٹ روم سے باہر تو آپ کو دوبارہ کسی اور کیس میں اریسٹ کر لیا جاتا ہے. یہاں جیل سے بھی رہا ہو کے دروازے سے ہی باہر نکلتے ہیں، دوسرے دروازے سے آپ کو اریسٹ کر کے اندر لے کے چلا جاتے ہیں وہ. تو یہ ایک آئین شکنی ہے، یہ ایک ایسا سچویشن ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ انارکی ہے. یعنی کہ اس میں کوئی قانون امپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہے ادھر اس ملک میں، اور یہ چیز درست نہیں. اس پہ بھی بہرحال ایکشن تو لے گی عدالت الٹیمیٹلی. ابھی پٹیشنیں فائل ہو رہی ہیں، اور ایک اور پٹیشن بھی ادھر فائل ہوئی ہے جس میں اس قسم کی استدعا کی گئی ہے کہ یہ جو اقدامات ہیں اور جو کام ہو رہا ہے اور جو جس طرح کارروائی ہو رہی ہے لوگوں کو اریسٹ کرنے کی، یہ اس سے لوگوں کا عدالتوں سے امپلیمنٹیشن جب نہ ہو تو عدالتوں سے بھی ایک طرح سے وہ اتر جائے گا ان کا اعتماد. یہ نہیں ہونا چاہیے کسی کو. اس صورت میں عدالت اس فیصلے کے عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے، جبکہ اگر پارلیمنٹ کا ہی فیصلہ ہو. اور پابندی لگانے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے سیاسی صورت میں؟ دیکھیے، جہاں تک پارلیمنٹ کا سوال ہے، ان کی قانون تو ایک بل کے صورت میں تو آیا ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ کا، لیکن میری نظر میں وہ بڑا مشکل قانون ہے. وہ آرٹیکل 17 اور جو ہمارے بنیادی حقوق ہیں آئین میں جن کا ذکر ہے ان کے خلاف لگتے ہیں پرائما فیشا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ بھی کل کو چیلنج ہوں اور وہ کالعدم قرار دے دیں. میں ایک چیز میں ذکر ضرور کرنا چاہوں گا. ایک کنفیوژن ہے بہت سارے لوگوں کو اور پارلیمنٹیرینز کو بھی
उनका ख्याल है कि पार्लियामेंट जो भी कानून बनाए, अदालत का कोई इख्तियार नहीं कि उस कानून को वो कलअदम करार दे, लेकिन ऐसी बात नहीं, बल्कि आइन खुद ही कहता है कि अगर पार्लियामेंट आइन के ख़िलाफ़ कोई कानून बनाएगा तो फिर वो अदालत जो है वो उसको कलअदम करार दे सकती है। और जब से पाकिस्तान बना है तब से हज़ारों का कवानीन हैं जिनको अदालतों में चैलेंज हुए हैं, अदालतों ने उनको कलअदम करार दिया इसी बेसिस पे। तो ये कोई इसको आप पार्लियामेंट का या अदालतों का तसादुम ना समझें, ये एक रूटीन मैटर है और आइन के बिल्कुल ऐन मुताबिक है। सर, अदालतें अपने फैसले मनवाने पर नाकाम नज़र आती हैं। सुप्रीम कोर्ट समेत चीफ जस्टिस साहब के जो फैसले हैं वो हवा में उड़ा दिए गए हैं। इसको मद्देनज़र रखते हुए चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट में आपको कोई गम व गुस्सा नज़र आता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट बड़ा हमूल से काम कर रहा है और बिल्कुल आज चीफ जस्टिस साहब ने दुरुस्त फरमाया था कि हम जो एक्चुअली काम कर रहे हैं इंसाफ देने का आवाम को, वो एक तरह से डिवाइन हम जो अहकामात हैं उनके ऊपर अमल दरामद कर रहे हैं और हम हमूल से ही सुनेंगे। हम अपने आप को ना तो वो बर्दाश्त दिखाते हुए ना तो हम अपने आप को गुस्सा दिलवाएंगे, ना हम किसी से नाराज़ होंगे। हमें पता है लोगों ने बाहर क्या किया है, हमें पता है पार्लियामेंट में लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन हम फिर भी अपना तहम्मुल से वो बर्दाश्त दिखाते हुए हम आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करेंगे। तो मेरा ख्याल है ये एक दुरुस्त पॉलिसी है। हमें भी पेशेंटली अपना वो बर्दाश्त दिखाते हुए अपनी बहस पेश करनी चाहिए अदालतों में, ताकि अदालतें फ़ैसला कर सकें जो आइन और कानून के मुताबिक है, और अल्टीमेटली यही होना चाहिए। अच्छा सर, हर गुजरते दिन के साथ जो खिलाड़ी हैं या कप्तान का साथ छोड़ते जा रहे हैं, ये ऐसा अचानक क्यों ऐसा हुआ है कि आपके अपने ही बड़े बड़े लीडर्स हैं वो अदम एतमाद कर रहे हैं? मेरा ख्याल है इमरान खान साहब ने इसको सही टर्म दिए है इसकी कि फोर्स डाइवोर्स, यानी कि ज़बरदस्ती करके किसी से तलाक लेना। तो ये मेरा ख्याल है वही फ्रेज़ इसके ऊपर लागू होता है इस किस्म की सिचुएशन।